الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد كما هو أهله ومستحقه. واجب الاحترام محترم اور معزز نمازی احباب، حالات، واقعات، مناسبات دو طرح کے ہیں. ایک یہ ہے کہ شعبان کا مہینہ ہے، رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہمیں اس کے لیے تیار ہونا ہے، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک شب عطا فرما رہے ہیں جس میں جاگ کر کے عبادت کر لو، اپنی بخشش کروا لو اور دن کا روزہ رکھ لو تاکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی ہو جائے. اور رمضان سے پہلے ایک روزہ رکھ کر کے یہ دیکھ لو کہ روزہ کیسا رکھا جاتا ہے. جب رمضان کی آمد ہوتی ہے ہر انسان یہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں کیسے روزہ رکھوں گا، تو یہ ایک روزہ رکھ کر کے دیکھ لو کہ روزہ کیسے رکھا جاتا ہے، آسانی ہو جائے گی، سمجھ میں آ جائے گا. یہ ایک روزہ گزر گیا تو رمضان کے 30 روزے بھی اسی طرح آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے. اور اس رات میں کچھ عبادات نفل پڑھ لو، اللہ کو راضی کر لو، اللہ سے مغفرت طلب کر لو، رمضان کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک عنوان حالات کے اعتبار سے یہ ہے، موقع مناسبت یہ ہے. دوسری
طرف اگر نظر رکھی جائے تو اس سے بڑھ کر کے مسئلہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت اور ان کی ختم نبوت کی تحفظ کا معاملہ ہے۔ اس کی حفاظت ہر مسلمان کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے، اور اس تحفظ میں انسان کو اپنے جان مال اولاد سب کچھ لگانی پڑ جائے تو یہ سستا سودا ہے حضور کی ختم نبوت کی تحفظ پر۔ اور لوگوں نے اس عقیدے پر اپنا تن من دھن لگایا ہے۔ اسود عنسی نے ایک صحابی کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے شہید کر دیا، مگر انہوں نے کہا کہ مجھے، جب وہ یہ کہتا کہ بتاؤ کہ میں نبی ہوں تو کہتے مجھے آواز نہیں آتی، کہتا کہ محمد نبی ہیں، ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی۔ اس چیز پر ان کو جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے گئے، قبول کر لیا، مگر نبی کی ذات اور اس کے ذات کے ختم نبوت کے تحفظ پر سب کچھ قربان ہو گیا۔ ختم نبوت آپ جانتے ہیں، ہر کوئی شخص جانتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کسی قسم کا کوئی نیا نبی کسی بھی اعتبار سے نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہا جاتا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آخری نبی ہیں، اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے اور آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، آپ کے بعد کسی بھی قسم کا کوئی نیا نبی نہیں آ سکتا۔ اس عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سے بعد میں پہلے اللہ کے قرآن کریم سے ختم نبوت کا جائزہ لے کر کے تھوڑا سا آپ حضرات کے گوش گزار کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبیوں سے، تمام نبیوں سے عہد لیا تھا، تمام نبیوں سے جمع کر کے عہد لیا۔ وہ عہد کیا تھا کہ اگر تمہیں جو نبوت دی جائے گی، تمہیں جو حکمت اور علم دیا جائے گا اور تم اس کی تبلیغ کر رہے ہوگے، اور اگر اسی درمیان اسی دوران میرا آخری نبی تم میں مبعوث ہو جائے تو تمہیں اس کی اتباع کرنی ہوگی، اس کا اقرار کرنا ہوگا، اور اپنے دین کو، اپنے نبوت کو چھوڑ کر کے اس کی نبوت پر ایمان لانا ہوگا۔ یہ ان تمام باتوں کا اقرار اللہ نے اپنے انبیاء سے کروایا۔ قالوا اقررنا، قالوا اقررنا، تمام کے تمام انبیاء نے کہا ہم اقرار کرتے ہیں۔ قال، اللہ نے فرمایا فاشہدوا، تم سب بھی گواہ رہو، وانا معکم من الشاہدین، میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ نے یہ اقرار انبیاء سے لیا ہے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کی دوسری آیت جس میں اللہ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین ہی ہدایت یافتہ ہے۔ کون؟ الذین یؤمنون بالغیب، متقین کی صفات کیا ہے؟ غیب پر ایمان لائیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں گے،
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور زکوٰۃ دیں گے اور اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کریں گے۔ اور متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ اس پر ایمان لائیں گے جو آپ پر نازل ہوا، جو آپ علیہ السلام پر نازل ہوا، اور وما انزل من قبلک، اور جو آپ سے پہلے تمام انبیاءوں پر نازل ہو چکا ہے اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وبالآخرۃ هم یوقنون، یہ نہیں فرمایا کہ جو آپ کے بعد نازل ہوگا اس پر ایمان لاتے ہیں، من قبلک، آپ سے پہلے جو کچھ نازل ہو چکا ہے اور آپ پر جو نازل ہو رہا ہے اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور آپ کے بعد کوئی چیز نازل نہیں ہوگی، آپ کے بعد کیا ہوگا؟ وبالآخرۃ هم یوقنون، وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، یعنی میرے بعد نبی نہیں ہے، میرے بعد قیامت ہے، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت آئے گی۔ انا والساعۃ کہاتین، فرمایا کہ میں اور قیامت ایسے آئے ہیں، ایسے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام وبالآخرۃ هم یوقنون، آپ سے پہلے والی چیزوں پر ایمان ہے، آپ پر ایمان ہے، آپ کے بعد قیامت پر ایمان ہے، آپ کے بعد کسی نئے نبی پر ایمان نہیں ہے۔ ہاں ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، ہاں تمہارے پاس رسول بھیجے ہیں یہ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، ولکن رسول اللہ، لیکن اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں پر مہر لگانے والے ہیں، ختم نبوت ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے، آپ پر نبوت کا سلسلہ ختم فرما دیا ہے۔ قادیانی قرآن کریم کو ہی پڑھتے ہیں، قرآن سے ہی دلیل پکڑتے ہیں اور اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ ولیکن رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں پر مہرے لگانے والے ہیں۔ ہاں ہم کہتے ہیں کہ آپ نبیوں پر مہرے لگانے والے ہیں، آپ نے پہلے تمام انبیاءوں پر مہرے لگائی کہ تمام انبیاء صادقین ہیں، صدیقین ہیں، تمام سچے ہیں، تمام کے تمام پر اللہ نے وحی بھیجی ہے، سب کے سب اللہ کے برگزیدہ بندے اور پیغمبر ہیں، سب کے اوپر مہر لگائی ہے۔ اور آگے فرمایا کہ وہ سب پر مہر لگانے والے ہیں۔ جب سب پر مہر لگانے والے ہیں تو یہ اس آیت کا دوسرا مفہوم جو آپ لوگ کرتے ہو، قادیانی کرتے ہو، اس سے دوسرا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے پہلوں پر مہر تصدیق ثبت کیا ہے اور بعد میں آنے والوں پر دجالیت، کذابیت کی مہر لگائی ہے۔ فرمایا کہ میرے بعد جو ہے کتنے 30 دجال اور کذاب بھیجے جائیں گے، پیدا ہوں گے، جو 30 ہوں گے دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، جھوٹے ہوں گے، اور لوگوں کو دجل فریب سے ان کا ایمان لوٹیں گے۔ یہ نہیں فرمایا کہ میرے بعد نبی آئیں گے تو میرے بعد جو آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے وہ سب جھوٹے دجال کذاب ہوں گے۔ ہاں سب دجال کذاب ہوں گے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے نبیوں پر مہر لگائی ہے تو تم پر بھی کذابیت کی، دجالیت کی مہر لگائی ہے، اور پہلے نبیوں پر صدیق ہونے کی اور ان کے صادق ہونے کی، ان کے پیغمبر ہونے کی مہر لگائی ہے۔ ہاں قرآن کریم کی آخری آیت سے میں استدلال کر کے آپ حضرات کو فرماتا ہوں کہ اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہاں اللہ نے فرمایا آج تم پر میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دی۔ نعمت سے مراد نبی ہے، نبوت تمام کر دی، اب نبی نہیں آئیں گے، نبوت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا گیا ہے۔ ہاں اب جب دین کامل ہو گیا اور نعمت تام ہو چکی، دین اسلام ہمارے لیے پسند کر لیا گیا، اب ہمیں کسی نئے دین کی ضرورت نہیں۔ حضور علیہ السلام آپ علیہ السلام پر نبوت ختم، آپ پر شرائع ختم، آپ پر دین ختم، آپ پر جو ہے تمام مذاہب ختم۔ اب اللہ نے کوئی نیا نبی، نئے دین، نئی امت اور نئی کوئی چیز نہیں بھیجنی۔ فرمایا انا آخر الانبیاء، میں آخری نبی ہوں، وانتم آخر الامم، تم آخری امت ہو۔ اس کے بعد کوئی نہ نبی آئے گا اور نہ کوئی امت آئے گی۔
تو یہ قرآن کریم کی 4 آیات کم از کم 100 آیات ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کو ثابت کرتی ہے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف اور صرف 4 آیات پڑھی ہیں جن سے اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کا ثبوت ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی احادیث مبارکہ بے تحاشا ہیں۔ ایک حدیث میں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، فضلت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرمایا کہ میری مثال مثلی و مثل الانبیاء، میری اور دیگر انبیاء کی مثال ایسی ہے، من قبلی کمثل رجل، جیسے آدمی ہو بنا بنیانا، جس نے ایک عمارت بنائی ہو اور اس کو بہت خوبصورت بنایا ہو اور بہت زیادہ حسن اور جمال اس میں لگایا ہو، الا موضع لبنۃ، مگر اس میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑی ہو، اور لوگ آتے ہوں اس عمارت کی، اس تعمیر کی، اس کو گھومتے ہوں، چکر لگاتے ہوں، اس کو دیکھتے ہوں اور اس کی خوبصورتی پر تعجب کرتے ہوں اور کہتے ہوں کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی، کہ یہ ایک اینٹ بھی لگا دی جاتی تو اس کی خوبصورتی دوبالا ہو جاتی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا، ہاں فانا اللبنۃ، میں ہی وہ اینٹ ہوں جو اس عمارت کے اندر لگنے کے لیے آئی ہوں۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا، میں نے اپنے آپ کو جب اللہ نے مجھے مبعوث کر دیا تو میں اس عمارت میں لگا دی گئی، اور پھر یہ عمارت اور یہ تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کے بعد اور فرمایا کہ فانا اللبنۃ وانا خاتم النبیین، اور میں آخری نبی ہوں، نبیوں پر نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں، نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے جب یہ فرمایا، اس کے بعد اب یہ بات ہمارے سمجھ میں آنی چاہیے کہ آپ علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام کے زمانے میں بھی 2-3 نے نبوت کے دعوے کیے، اللہ کے رسول نے انہیں قتل کروایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو سب سے پہلی جنگ لڑی ہے وہ جنگ یمامہ کی جنگ ہے، جس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اپنے زمانے میں اپنے صحابہ کے ساتھ مل کر کے جتنی جنگیں لڑی ہیں اس میں 259 صحابہ شہید ہیں، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو جنگ لڑی گئی ہے، اس میں 1200 صحابہ اور تابعین شہید ہوئے ہیں، 70 بدری صحابہ شہید ہوئے ہیں، اور اتنی بڑی جنگ ہے، اتنا بڑا معرکہ ہے، اس سے پہلے کوئی معرکہ اتنا بڑا وجود میں نہیں آیا، اور یہ صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، ارتداد، منکرین ختم نبوت کے لیے لڑی گئی ہے۔ ہاں، منکرین ختم نبوت کے لیے اتنی بڑی جنگ لڑی گئی ہے، اور امت کے پہلے طبقے نے یہ ثابت کیا ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد کسی کو نبی نہیں مانا جا سکتا، کسی کو نبی نہیں مانا جا سکتا۔ امت میں جو سب سے پہلا اتفاق، اجماعی مسئلہ پیش آیا ہے وہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کا پیش آیا ہے۔ امت نے، صحابہ نے، تابعین نے اس مسئلے پر اجماع کر کے اتنی بڑی جنگ لڑ کر کے اپنے خون کی ندیاں بہا کر کے اس مسئلے کی حفاظت کر کے امت کو یہ درس دیا ہے، یہ سبق دیا ہے کہ رہتی دنیا تک اگر کوئی امت ہے تو وہ آپ علیہ السلام کی امت ہے، اور اسی کو دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، اور آپ علیہ السلام کی تقدس اور ان کی ختم نبوت کی حفاظت کی ذمہ داری جس طرح صحابہ نے ادا کر کے دکھائی ہے، امت کے ایک ایک شخص کے اوپر یہ فرض ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اگر کسی کو اپنی جان دینی پڑے تو وہ جان سے نہ کترائے، جس کو اپنا مال دینا پڑے تو وہ مال سے نہ کترائے، جس کو اپنی صلاحیت لگانی پڑے تو وہ صلاحیت سے نہ کترائے۔ صحابہ نے تمام چیزیں کر کے دکھا کر کے امت کو عملی نمونہ پیش کیا ہے، عملی نمونہ پیش کیا ہے۔ آج صحابہ کی زندگیاں اللہ کے رسول کے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہمارے سامنے عملی نمونہ ہے، عملی نمونہ ہے۔ ہم اس سے دریغ نہ کریں، اس سے دریغ نہ کریں۔ 1901 کے اندر جب ہندوستان پر انگریز اپنے کیلے جما چکا تھا اور وہ بے دینی کا لاوا ابال رہا تھا، اور مسلمانوں میں سے
ان کی بنیادی اسلامی چیزوں کو ختم کرنا چاہتا تھا اور مسلمانوں میں سے جہاد کے فریضے کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے جس کا انتخاب کیا تھا وہ ناپاک پلید انسان مرزا غلام احمد قادیانی کے نام سے موسوم اس شخص کو کھڑا کیا گیا تھا کہ امت کے اندر جو چیزیں ہیں جہاد کو ختم کیا جائے اور نئے نبی ہونے کا دعویٰ کیا جائے، اپنے آپ کو عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کیا جائے، مہدی ہونے کا دعویٰ کیا جائے۔ یہ تمام دعوے اس نے کر کے دکھائے۔ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ 1901 میں اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ 1901 سے لے کر کے علماء نے اس جد و جہد کو جاری کیا۔ چلتے 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 74 سال کی محنت کے بعد جا کر کے مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے ماننے والے ہمارے پاکستانی آئین کے مطابق کافر قرار دیے گئے۔ اور یہ صرف اس طرح نہیں کہ صرف کافر قرار دے دیے گئے، بلکہ اس وقت سن 74 میں 1974 میں جب یہ چیز سامنے آئی اور انہوں نے جب ہنگامہ کیا اور اس کے نظریے میں جب پوری امت نے، پورے پاکستان کے تمام ادیان کے لوگوں نے جو اسلام سے وابستگی رکھتے ہیں، ان لوگوں نے جب اتحاد کیا اور جب یہ مسئلہ جو ہے اسمبلی تک پہنچایا گیا تو 13 دن اسمبلی کے اندر قادیانیوں کے سوالات کے جوابات دیے گئے اور ان کے اوپر اعتراضات پیش کیے گئے اور ان کے اوپر الزامات لگائے گئے۔ نہ وہ ایک الزام کا جواب دے سکے، نہ ایک دلیل کا جواب دے سکے۔ تب جا کر کے 13 دن کے بعد جا کر کے ان پر اس وقت کی اسمبلی نے ان کو کافر قرار دیا ہے۔ اور آج وہ محنت جاری ہے، آج وہ محنت جاری ہے اور اس محنت کے لیے اوپر سے صلاحیتیں لگائی جا رہی ہیں اور راستے ہموار کیے جا رہے ہیں، لوگوں کی ذہن سازیاں کی جا رہی ہیں اور ایسا حکومتی پروٹوکول ایسا بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ساتھ ساتھ عدلیہ کے لوگوں کی ایسے خراب ذہن لوگ لائے جا رہے ہیں جن کا دین اسلام سے کوئی وابستگی نہیں ہے، جن کے اندر جن کو یہ نہیں پتا اسلام کیا ہے، محمد الرسول اللہ کیا ہے، اسلام کی عظمت کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، محمد الرسول اللہ کی عظمت کیا ہے، ان کی ختم نبوت کیا ہے اور ان کی ختم نبوت پر حفاظت کرنے والے صحابہ کی قربانیاں کیا ہے۔ اس کو بالائے طاق رکھ کر کے وہ ایسے ذہن کے لوگ، ایسے ذہن کے حامل لوگوں کو جو دین سے دور، جو دین سے نفرت کرنے والے، دین سے بیزار لوگوں کو آگے لایا جا رہا ہے تاکہ جو قانون اس ملک کے اندر 1974 میں پاس ہو کر کے پھر 1983-84 کے اندر آئینی ترمیم کے ساتھ دوبارہ پاس ہو گیا تھا اور اس کی آئینی ترمیمی شکل کو ختم کر دیا جائے اور ختم کر کے اور قادیانیوں کو آزادی دی جائے اور ان کو بغیرت قوم کی طرح جو ہے ان کو اپنے جھوٹے مدعی نبوت کی تبلیغ کا پورا حق دیا جائے۔ یہ تمام چیزیں آج ہمارے سامنے روح پذیر ہو رہی ہیں، مگر ہم مسلمان ہیں، ہماری غیرت کا تقاضا کہاں؟ ہمارے غیرتوں کا جنازہ نکل گیا۔ ہمیں غیرت آتی ہے اس وقت جب کوئی ہماری ماں کو برا کہے، جب کوئی ہمارے باپ کو گالی دے، جب کوئی ہمارے خاندان کو برا کہے، جب ہماری کوئی برادری کو برا کہے، جب کوئی میری سیاسی پارٹی کو برا کہے، اس وقت ہماری غیرت جاگتی ہے، ہم لڑتے ہیں، ہم گالیاں دیتے ہیں، ہم گولیاں چلاتے ہیں، ہم سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ یہ اس وقت تیار ہوتے ہیں جب ہماری غیرت کو ٹھیس پہنچتی ہے۔ میری سیاسی لیڈر کو برا کہا، میری پسندیدہ شخصیت کو برا کہا، میرے باپ کو برا کہا، میری ذاتیات کو برا کہا، میری ماں کو برا کہا، میرے باپ کو برا کہا، میری برادری کے ساتھ نسبت کو خراب کیا گیا، اس وقت ہماری غیرت بڑی جوش مارتی ہے۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو ہمارا ایمانی رشتہ ہے، ایمانی غیرت ہے، ایمانی تقاضا ہے، اس پر ہماری غیرت مر چکی ہے۔ ہم مر چکے ہیں، ہم ایمانی غیرت کے اعتبار سے مر چکے ہیں۔ ہمارے اندر غیرت کا کوئی تقاضا ہی باقی نہیں رہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہمیں اپنی صلاحیتوں کو کس طرح استعمال کرنا چاہیے۔ مجھے یہ معلوم ہے کہ مجھے اپنی صلاحیت کاروبار میں کیسے لگانی ہے، صبح اٹھ کر کے کتنے بجے کاروبار میں جانا ہے، فلاں کاروباری سے کس طرح ڈیل کرنی ہے، کس طرح بات کرنی ہے، اس سے پیسے کیسے نکلوانے ہیں اور اس سے کیسے چیک وصول کرنا ہے، فلاں پارٹی کو مال کیسے پہنچانا ہے۔ مجھے یہ پتا ہے، میری صلاحیت اس میں لگ رہی ہے، مگر میری صلاحیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی خاطر، ان کے ختم نبوت کے تحفظ کی خاطر نہیں لگ رہی۔
کیونکہ آج ہمارا دین پر کچھ لگا نہیں، رسول اللہ کی ذات کی وجہ سے ہمارا کچھ لگا نہیں، ان کی ناموس پر ہم نے کچھ لگایا نہیں، ہم نے دین ایمان پر کچھ لگایا نہیں، تو ہمارے اس کے مرنے کا، اس کے مٹنے کا، اس کے لٹنے کا، اس کی عزت کے تار تار ہونے کا ہمیں کسی قسم کی کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی، کوئی پریشانی لاحق نہیں ہو رہی۔ اس وقت کا چیف جسٹس جو چاہے فیصلہ دے دے اور ہم جو ہے ننگے بھوکے عوام بن کر کے خاموش بیٹھے رہیں اور سنتے رہیں کہ ہاں یہ فیصلے ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے ہو رہے ہیں تو ہو رہے ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہی تو طاقت ہے، ہم ہی تو سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پیسوں پر پلتے ہیں، یہ آپ کے پیسوں پر پلتے ہیں، ان کو جتنی پروٹوکول دیا جاتا ہے یہ آپ کے پیسوں سے دیا جاتا ہے، جتنی ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں سب آپ کے پیسوں سے دیے جاتے ہیں، یہ سب آپ کے بلبوتے پر جیتے ہیں، ان کی ساری فحاشیاں، عریانیاں، بدماشیاں سب آپ کے پیسوں پر ہیں۔ آج یہ کہتا ہے کہ مذہب کی وہ تبلیغ کر سکتے ہیں، قرآن کریم کی جس انداز سے چاہے وہ اپنی تبلیغ کر سکتے ہیں، جبکہ قانونی اعتبار سے ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے، اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، اپنے مذہب کی تبلیغ نہیں کر سکتے اور اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتے، ان کو کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ آج یہ کہتا ہے کہ جس طرح چاہے تبلیغ کر سکتے ہیں۔ جو ناجائز نطفے ہوتے ہیں نا وہ اس طرح ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کی ذات کا تحفظ نہیں جانتے، یہ بغیر نسل کی پیداوار ہوتے ہیں، جو اس طرح کے الفاظات نبی علیہ السلام کی ناموس کی خاطر ایک الفاظ نہیں نکلنا، نبی کی تحفظ کے جو مد مقابل میں اس کے الفاظ نکل رہے ہیں کہ قادیانی جو ملعون ہے، جس کو اللہ کے رسول دجال کذاب کہے، یہ اس دجال کذاب کا حمایتی بن کر کے اور اس کے مذہب کی تبلیغ کو روادار ہو جائے، اس کو جائز قرار دے دے، ایسے آدمی کا ایمان کہاں ہے؟ آپ ایسے آدمی کو مسلمان سمجھ سکتے ہیں؟ ایسے آدمی کو مسلمان سمجھا سکتا ہے؟ اور پھر ایسے لوگ ہم پر مسلط آج بھی آپ سمجھ سکیں تو سمجھے، آج تک الیکشن ہوئے 8 تاریخ سے آج 22-23 تاریخ ہو گئی، حکومت نہیں بن سکی، آج تک غیر کیا چاہ رہا ہے، ہم پر کون سے لوگ مسلط کرنا چاہتا ہے، یہ اس کی پوری پری پلاننگ چل رہی ہے اوپر سے کہ آج وہ ایسے لوگ مسلط کرنا چاہتا ہے جو آج ہمارے اندر قانون ختم نبوت کا جو قانون بنایا گیا ہے، اس قانون کو ختم کرنے والی ذہنیت والے لوگ آگے لائے جائیں، جن کی ذہنیت ایسی ہو، جو چاہت ایسی رکھتے ہو، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، جن کو دین سے کوئی واسطہ نہ ہو، ایسے لوگ آگے لائے جائیں اور ان سے اس قانون کو ختم کروایا جائے۔ یہ محنت ہے جو ہو رہی ہے، یہ ان لوگوں کے صحابہ اکرام سے لے کر کے پاکستان بننے اور پاکستان کے بعد سے لے کر کے 1953 اور پھر 1974 کے اندر جن لوگوں نے اپنے خون کی ندیاں بہا کر کے اس کا تحفظ کیا تھا، ان کے ساتھ، ان کے خونوں کے ساتھ، ان کی قربانیوں کے ساتھ مذاق ہے۔ اور پھر سب سے بڑا یہ ہمارا ایمانی غیرتی تقاضا ہے کہ ہم اس عقیدے کے تحفظ کے لیے اپنے آپ کو پیش کریں۔ ہر آدمی کی اپنی صلاحیت ہے، مال والا اس قانون کے تحفظ کے لیے مال خرچ کرے، علماء اپنا فریضہ انجام دیں، طلباء جو اسکول کالج یونیورسٹی کے ہیں وہ ایسے لیکچر پڑھ کر کے اپنے لوگوں کی ذہن سازی کریں، اور جو ہمارا معاشرتی کاروباری تجارتی طبقہ ہے ان سے لین دین ختم کر کے ان کا مکمل بائیکاٹ کرے، ان کی ایک ایک چیز کا بائیکاٹ کرے، ان سے کاروبار ختم کیا جائے، اور ہمارے وہ نوجوان نسل یا وہ لوگ جو نئے مسلم ہوتے ہیں، قادیانیوں سے مسلمان ہوتے ہیں، ان کی حفاظت کی جائے، ان کو مالی تعاون فراہم کیا جائے۔ ہر اعتبار سے ہر آدمی کے پاس اپنا میدان ہے، وہ اس میدان کے اعتبار سے اپنی صلاحیتوں کو لگا سکتا ہے کہ میں عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے میں کس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں اور میں اس شعبے میں رہ کر کے کس انداز سے کام کر سکتا ہوں۔ ہر کسی کے لیے راستے ہیں، طریقے ہیں، ذرائع ہیں، وہ اس اعتبار سے کام کرے۔ آج کاروبار کے معاشرے کے اندر لوگوں کو لٹریچر بھی تقسیم کیا جا رہا اور ان کی ذہن سازی بھی کی جا رہی اور ان کو قرضے بھی دیا جا رہا اور ان کو ہاسٹل بھی دیے جا رہے، یہ طریقے تمام قادیانیوں نے استعمال کیے ہوئے ہیں، اور وہ اس طریقے سے ہمارے اس نوجوان نسل کو جو معاشی اعتبار سے کمزور ہیں اور ان کو معاش بھی دے رہے ہیں اور ان کا ایمان بھی لوٹ رہے ہیں، اور ہم اس طرف کوئی توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔
وہ اپنی بھاری بھرکم رقم اس اپنی قادیانی تبلیغ کے لیے لگا رہے ہیں، اور ہم سے اپنے اوقات، اپنا پیسہ اس کے لیے لگایا نہیں جا سکتا۔ ہمارے کو اتنی توفیق نہیں ہو رہی، ہم اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیاری نہیں سمجھتے، یہ بھی میرا کام ہے، تحفظ ختم نبوت بھی میرا کام ہے۔ اگر یہ عقیدہ ہٹا لیا جائے تو پھر ہماری اس کی بنیاد ہی کچھ نہیں بچتی، ہمارے اسلام کی کوئی بنیاد ہی باقی نہیں بچتی اگر عقیدہ ختم نبوت کو ہٹا لیا گیا۔ آپ نے سنا اور سن کر کے ہم خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہیں۔ آج ہم کیا عملی اقدام کرنے کے لیے تیار؟ لکھنے والوں کو چاہیے کہ لکھے اس عنوان پر، اور بولنے والوں کو چاہیے کہ اپنی زبانوں کا استعمال کرے، پیسوں والوں کو چاہیے کہ پیسہ استعمال کرے، جس کے پاس جو صلاحیت، جو میدان ہے وہ اس کام میں لگائے، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کے رسول کی شفاعت کے سوا کوئی بخشا نہ جائے گا۔ آج اگر ہم نے اس کے لیے کام نہ کیا، کل جب سوال ہو جائے گا کہ میرے ختم نبوت کے لیے تم نے کیا کام کیا، جب میرے ختم نبوت پر عقیدے پر آنچ آ رہی تھی اور کافر دندنا رہا تھا اور کفر سر چڑھ کے بول رہا تھا، تم نے اپنی خون کی بازی لگائی، اپنی صلاحیت لگائی، اپنا مال لگایا، اپنا ذہن لگایا، اپنا قلم استعمال کیا، اپنی زبان استعمال کی، اس وقت رسول اللہ کے سامنے کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ ہماری خاموشی دوسروں کو بہت بڑا فیصلہ کرنے پر آمادہ کر دیتی ہے۔ ہم اپنے کاروبار، اپنے بیوی بچوں کے ہو کر کے رہ گئے، ہم نے نہ دین کو اپنا دین سمجھا، نہ مذہب کو اپنا مذہب سمجھا، نہ اس کی ذمہ داریوں کو اپنی ذمہ داری سمجھی۔ ہم صرف اور صرف کمانے کھانے کے لیے دنیا میں آئے ہیں۔ یہ صحابہ نے اتنی قربانیاں کیوں پیش کر دی؟ ان کے سامنے بھی تو یہی چیز ہونی چاہیے تھی۔ عزیز دوستو، بھائیوں، گزارش یہی ہے کہ آج ہم اس بات کا فیصلہ کریں، اللہ نے جس کو جو صلاحیت دی، جس کو جس معاشرے کے جس شعبے میں وہ آدمی کام کر رہا ہے، اس شعبے سے متعلق وہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جو کام وہ کر سکتا ہے، مشورہ کر کے وہ کام اپنے آپ پر لاگو کرے اور اس کام کی سر انجام دینے کے لیے کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس بات کی سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔